اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان جنات سب پر، آمین۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ یہ جو صورتحال ہے وبائی امراض کی، آج ہماری پوسٹ اسی کے اوپر ہے کہ اصل میں یہ وبائی امراض جو ہیں یہ ہیں کیا، اور ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، ان سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ کیا ہم یتیم و یسیر ہیں یا ہمارا کوئی ولی وارث بھی ہے، امت مسلمہ کا، پاکستان کا۔ یہ اہم سوال ہے۔ ایک ہوتی ہے کٹی پتنگ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، وہ جب گلی میں آتی ہے تو جو چاہے اسے لوٹ لے اور جو چاہے اس کا حشر کرے۔ کیا ہم وہی کٹی پتنگ ہیں یا ہمارا کوئی ولی وارث ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا وکیل ہوں، اور صرف وکیل نہیں، تمہارا مولا ہوں، اور صرف مولا نہیں، میں تمہارا مددگار بھی ہوں۔ یعنی ایک ایسا دوست، ایک ایسا مددگار جو وکالت بھی کر رہا ہو ایک ہی وقت کے اندر، سارے معاملے پر محیط ہو۔ یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ کا ہم سے تعلق ہے۔ تو کیا ہم یتیم و یسیر ہیں، کٹی پتنگ ہیں؟ اور اگر ہمارا کوئی ولی وارث ہے تو کیا پوری دنیا کے لوگوں کا کوئی ولی وارث اسی طرح سے ہے؟ عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور لوگ بھی ہیں۔ کیا سب کا کوئی ولی وارث ہے یا کچھ فرق ہے ہم میں اور ان میں؟ سورہ محمد میں اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، میں تمہارا مولا ہوں، میں تمہارا دوست ہوں ہر لمحہ ہر آن، اور دیکھو کافروں کا تو کوئی مولا نہیں ہے۔ تو کیا مسلمان اور کافر سب برابر ہیں؟ کیا فرق ہے؟ سوچیں اس بات کو کہ کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں، ہمارے حالات میں اور ان کے حالات میں، ہمارے حال اور مستقبل میں اور ان کا حال اور ان کا مستقبل۔ کیا فرق ہونا چاہیے ان سب قرآن کی آیتوں کے بعد؟ اس لیے ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر پوری بات کو سمجھیے کہ اللہ موجود ہے۔ کون اللہ؟ علیم و حکیم اللہ، ہر ایک معاملے کا علم رکھنے والا اور حکمت کے ساتھ، اور عزیز و حکیم اللہ، یعنی ایسی قوت، طاقت، ایسی پوری صلاحیت اور اس حکمت کے ساتھ کہ پوری دنیا کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ایک ایک لمحہ اس کی دستگیری کرنے والا، اس کی خیر خواہی کرنے والا، اور ہر معاملے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کا علم نہ ہو اور جس کے بارے میں اس کی رحمت نہ ہو ہمارے ساتھ۔ یہ اللہ کی شان ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ بس تیری بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے مرتے دم تک، اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے مرتے دم تک۔ پھر اس کے بعد آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، نکلنے کا راستہ یہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے دوسرا جو ہمارا دستگیر ہو، جو ہمارا خیر خواہ ہو، جو مشکل کشا ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم
دینے والا۔ تو اگر یہ سارے امراض ہیں تو ان کو سمجھیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کے بارے میں ایک اہم بات کہی تھی، اور وہ یہ کہ ہوا میں فتنے ہوں گے، ہوائیں چلیں گی فتنوں کے ساتھ، اور وہ گھروں میں بھی جائیں گی اور ہر جگہ جائیں گی، کوئی جگہ بچے گی نہیں اس فتنہ دجال سے، اور جہاں یہ ہوا جائے گی اس کو بہت سخت نقصان پہنچائے گی، توڑ پھوڑ دے گی ان گھروں کو، ان ساری جگہوں کو۔ اب یہ ہوا تو موجود ہے اور یہ ہر جگہ جا رہی ہے۔ یہ ہے بیماریوں کی بنیاد، فتنہ دجال۔ اس سے کس طرح بچا جائے گا؟ آپ سوچئے، بہت سی ترکیبیں لڑائی گئی ہیں پچھلے 1 سال میں، کچھ دواؤں کا بھی ذکر ہے، کچھ ماسک بھی ہیں، سینیٹائزر بھی ہیں، اور بار بار ہاتھ کا دھونا بھی ہے، اور ایک دوسرے سے دور ہٹ کے رہنا بھی ہے۔ تو کیا یہ جن لوگوں نے یہ سارے معاملات کیے، کیا ان کا مسئلہ حل ہو گیا؟ یہ مسئلہ اور پچھلا جو مسئلہ جو حل نہیں ہو کے دیا، اور اب جو یہ مسئلہ آیا ہے، اس میں فرق ہے۔ وہ 100 میں سے 20% تھا، وہ جو پچھلا تھا، یہ 100 میں سے 100% ہے، اور یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ تو اگر پوری دنیا پہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ دراصل اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ یہ وہ نہیں ہوتا مدینے میں وبا آ گئی، طاعون آ گیا، فلاں جگہ کچھ ہو گیا، تم وہاں سے ادھر سے ادھر مت جاؤ، ادھر سے ادھر مت آؤ، یہ وہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کے معاملات ہیں جو کہ ہو رہے ہیں۔ ہم نے ناراض کیا ہے، پوری دنیا نے ناراض کیا ہے اللہ کو۔ ایک آخری بات بچی تھی، اللہ کے گھر کے اوپر بھی شب خون مارا گیا اور اس کو بھی ویران کیا گیا۔ مسجد اقصیٰ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ختم کر دیں گے، اور بہت کوششیں کی جا رہی ہیں نہ ختم کر سکے، اس لیے کہ اللہ موجود ہے، اس کی قوت طاقت موجود ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کل قوت طاقت اللہ کی ہے، کرسی اللہ کی ہے، عرش اللہ کا ہے، ہر کائنات کا ذرہ اور آسمان سب اللہ کے ہیں، اور اللہ کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو کون ہے جو مسجد اقصیٰ کو شہید کر دے گا؟ اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکا۔ اور پھر بیت اللہ حرام، اور پھر مسجد نبوی، اللہ کی مہلت عمل ملی ہوئی ہے منافقین کو اور ان کے آقاؤں کو کہ جو یہ منظر ہے یہ ایک آزمائش ہے، کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے، یہ اس کی نشاندہی ہے جو ہو رہی ہے کہ دیکھو کیا ہو رہا تھا، عذاب آنے سے پہلے کا منظر دیکھو، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھو یہ جو بیماریاں ہیں اور یہ جو سارے معاملات ہیں، چاہے لاک ڈاؤن کی شکل میں ہوں، چاہے بیماریوں کی شکل میں ہوں، بڑے زبردست واقعات پچھلے دنوں ہوئے ہیں، اس سے کہیں زبردست معاملات اب ہونے جا رہے ہیں، بالکل یعنی تتر پتر ہو جائے گی پوری دنیا۔ یہ حالات ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ ہے۔ تو کیا اللہ کی ناراضگی دور کیے بغیر کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی دنیا کے لوگ بچ سکتے ہیں بغیر اللہ کی ناراضگی دور کیے ہوئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس بات کو مان لیجئے کہ ہمارے عمل کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آ گئی ہے، اور اگر ہم استغفار کریں گے یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح تو من حیث القوم اللہ ہمیں بچا لے گا ان تباہیوں بربادیوں سے،
صرف یونس علیہ السلام کی قوم ہے جو سمجھ پائی اور جس نے اپنے کو بچایا تاریخ میں۔ اور اسی طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کر استغفار کر رہے ہیں اور اللہ ان کو معاف کر رہا ہے اور ان کی زندگی کو دوبارہ بنا سنوار رہا ہے۔ یہ اس کے بغیر تو نہیں ہے۔ تو یہ لاک ڈاؤن اور یہ باقی سارے جتنے معاملات ہیں، کورونا کے نام پر ہوں، ڈینگی کے نام پر ہوں، چکن گونیا کے نام پر ہوں، جو کچھ بھی ہے، یہ تو صرف ایک سازشیں ہیں جو کہ کی جا رہی ہیں۔ پہلے اس کو لایا گیا، پھر اس کو لایا گیا، اب اس کو لایا گیا۔ مقاصد کی تکمیل کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ویکسینیشن بھی ہوں گی مقاصد کے لیے، اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے، پوری دنیا کو غلام بنانے کے لیے۔ اور پھر کرنسی بھی ختم ہوگی، کسی کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوگا۔ ایک حکم کے اوپر پوری دنیا بالکل جیب خالی ہو جائے گی، پوری دنیا زمین پہ آ جائے گی کاروباری طور پہ۔ یہ سب تیاری مکمل ہے اور ایک ایک کر کے معاملات آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ فتنہ دجال۔ تو اگر ہم یہی سوچتے رہے کہ یوں بچ جائیں گے، ایسے بچ جائیں گے، ویسے بچ جائیں گے، بالکل بھی نہیں بچیں گے۔ اس سے پہلے بھی جس کو اللہ نے بچایا بس وہ بچا، اور جس کو اللہ نے پکڑا تو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں تھا بچانے والا۔ ابھی بھی یہی کچھ ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ان سارے معاملات سے نکلنا تو ہمیں اللہ سے رجوع کرنا ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے برے وقت میں انبیاء اکرام کرتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے ہمارے سامنے۔ اور ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے ہم کبھی اپنے کو، اپنی اولادوں کو نہیں بچا سکتے۔ ہمیں وہی کچھ کرنا ہوگا جو اللہ کا حکم ہے۔ قرآن میں ساری باتیں موجود ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں، اتباع رسول کے ذریعے ہم بچ سکتے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو سمجھیں اور ان کو اپنائیں تاکہ اللہ کی رضا مل جائے اور ہم اپنے کو، اپنی اولادوں کو، اپنے گھروں کو بچا سکیں۔ سب سے پہلے رجوع رب، اجتماعی استغفار حتی الامکان۔ اگر اجتماعیت کو دوبارہ توڑنے کی کوشش کی گئی، جیسے اس سے پہلے مسجد کے اندر بھی توڑ دی گئی اجتماعیت، اور ہم نے خود کیا یہ سب کچھ، تو پھر یاد رکھیے گا کہ اگر یونس علیہ السلام کی قوم بچی تھی اللہ کے حکم سے، تو انہوں نے اجتماعی استغفار کی تھی۔ ایک جگہ جمع ہو گئے سب کے سب، اور انہوں نے اللہ سے گڑ گڑا کے اپنی غلطیوں کے اوپر معافی مانگی اور کچھ معاملات طے کیے اللہ کے ساتھ۔ تو وہ جو بادل آئے تھے، تباہی اور بربادی کے بادل جیسے آج آئے ہوئے ہیں، تو واپس پلٹا دیے اللہ نے۔ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور وہ بادل واپس چلے گئے۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کوئی واقعہ نہیں ہے، اجتماعی استغفار کے علاوہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی قوم بچ سکی ہو۔ انفرادیت میں یونس علیہ السلام اور اجتماعیت میں یونس علیہ السلام کی قوم۔ اب یہ پوری دنیا کی اجتماعیت پہ آیا ہے۔ ہمیں اگر بچنا ہے تو یہی طریقہ کار ہے، رجوع رب، اللہ سے رجوع کریں، استغفار کریں، دعائیں کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بیماری ہے وہ گلے سے شروع ہوتی ہے، اور بخار اور جسم کا ٹوٹنا اور بڑی تیزی سے جسم میں کمزوری کا آنا، کھانا پینا بند ہو جانا، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ کورونا جو اب ہے، یہ اس کی وہ کیفیات ہیں جن کو اللہ نے کورونا کو روک رکھا ہے۔ اصل اس کا جو کام ہے وہ ہے زندوں کو مردوں میں تبدیل کر دینا، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی لاشیں گرانا۔
اس کے لیے کرونا بھیجا گیا ہے۔ لیکن ابھی اللہ کی محبت، اللہ کا پیار ہے کہ انتباہ ابھی تک ہو رہا ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، اللہ شفا بھی دے رہا ہے، لیکن اگلا مرحلہ بہت سخت ہے۔ ابھی کا مرحلہ جو ہے، اگر اس میں آپ چاہیں شہد کا استعمال کریں، پہلے سے انتظار نہیں کریں بیماری کا، اور شہد کو ایک ڈبیا میں لے لیں اور زبان سے چاٹیں دن میں 3-4 بار، تو وہ گلے کے اس حصے میں، حلق کے اس حصے میں لگ جائے گا شہد جا کر، کہ جہاں پہ وہ بیماری شروع ہوتی ہے اور شہد میں شفا ہے، تو وہ انشاءاللہ اس بیماری کو وہیں پکڑ لے گا، آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ یہ ضروری ہے ایک شہد کا استعمال، اور استعمال کے لیے ایک ہم نے دوا جو کہ 4 جڑی بوٹیوں پر ہے، اور وہ ہم نے کریلا اور تیز پتہ اور نبولی اور جامن، اس دوا کو ہم نے آزمایا۔ یہ روحانی ایک نسخہ ہے، اور اس کو ہم نے لوگوں کو دیا اور بڑے اچھے نتائج نکلے۔ اس پر دم بھی ہوا ہے، خاص قسم کی صورتوں اور آیتوں کا دم ہوا ہے باقاعدہ دوا کے اوپر، اور یہ بہت پاکیزگی کے ساتھ ہم نے تیار کی ہے۔ اس کو آدھا چمچہ لے لیں دوا کو صبح ناشتے کے بعد، اور شام میں 5-6 بجے جب پیٹ ہلکا ہو تو آدھا چھوٹا والا چمچہ، چائے کا جو چمچہ ہوتا ہے اس کو آدھا چمچہ لے لیں، دن میں 2 مرتبہ۔ ایک خاص طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے اور اس پر دم کیا گیا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ کر اس کو لیں۔ اس کے علاوہ ایک تسبیح ہے، اس میں کلمہ توحید ہے، پہلا دانہ جو ہے وہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ توحید ہے جو عرفات کے میدان میں حاجی صاحبان پڑھتے ہیں، یہ وہی کلمہ ہے۔ اور پھر درود ابراہیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، رحمت برکتوں کی دعا کرنا ان کے لیے، وہی دعا پلٹ کے ہم پر آئے گی اور ہمارے گھر میں رحمت برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم، اور پھر آیت کریمہ جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑی تھی اور اللہ نے ان کو نجات دے دی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سمجھ کے پڑھنا ہے، جو کچھ بھی پڑھیں سمجھ کر پڑھیں اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ یہ معاملہ ذکر الہی۔ ایک ہم نے بنایا دم شافیہ، جس میں خاص طرح سے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور مختلف صورتیں جو ہیں ان کو ہم نے، یہ بھی روحانی طور پہ ہمیں بتائی گئی بات، یہ جو دم ہے یہ بنوایا گیا، اور پھر یہ 1 گھنٹے سے کم کا دم ہے، اس کو سننا، مختلف صورتیں جو ہیں، یہ مجموعہ جو ہے دم شافیہ صورتوں کا مجموعہ، اس کو سننا، یہ موجود ہے ہمارے چینلوں پر، دارالشفا القرآن پر موجود ہے۔ یہ اگر آپ چاہیں ہم سے رابطہ کریں تو ہم بھیج بھی دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ یہ جو بھی آج کے دور کے مرض ہیں، موذی امراض جو ہوا میں موجود ہیں، یہ جو فتنہ دجال ہے، اس سے بچنے کے لیے صبح اٹھنے کے بعد جب موقع ملے توجہ کے ساتھ باوضو ہو کے خوشبو لگا کے بیٹھیں، سنیں اسے، اور سامنے ایک گلاس پانی رکھیں اور گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پئیں، اور اسی طرح رات سونے سے پہلے ایک بار سنیں اسے، سب لوگ سنیں، گھر کے لوگ۔ یہ آپ کے گھر میں کرونا کو یا جو بھی وبائی امراض ہیں انہیں آنے سے روکے گا۔ یہ جو دم ہے
لوگ بہت پریشان ہیں، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہے یہ. اور اس طرح سے صبح بھی اور رات سونے سے پہلے بھی اس کو سنیں اور اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، اور وہ تسبیح پڑھ پڑھ کے اللہ سے خوب دعائیں مانگیں. سارا دن اس کا ورد کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں. بآواز بلند کریں یہ سارے کام، تاکہ فضا کے اندر اللہ کی کبریائی بلند ہو، استغفار بلند ہو، اللہ کے نبی کے لیے درود ابراہیم اس کا چرچا ہو. اور جب وہ سنیں گے، جو اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی جو یہ بیماریاں ہیں، جو جراثیم ہیں یا جو جنات ہیں، یہ جب سنیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ اللہ انہیں روک دے گا. یہ سارے معاملات دعائیں ہیں، خوب دعائیں کریں. یہ سارے معاملات اگر ہم کریں گے تو ہم اللہ کو راضی کر لیں گے. بنیادی نقطہ ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی ناراضگی سے بچانا. اس سے بچیں گے. اور باقی بہت کچھ ہے، یہ کر لیں، ایسے کر لیں، ویسے کر لیں اگر کرنا چاہیں تو. یہ جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں، ان کے حوالے سے میں جو آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک ہے استخارہ. 2 نفل حاجات استخارہ پڑھی، نفل پڑھے 2، اور اس کے بعد وہ دعا پڑھی جو استخارے کی ہے، اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ حق کو حق کر دے، باطل کو باطل کر دے، اور ہمیں راستہ سجھا دے، ہمیں اس مسئلے سے نکلنے کا راستہ بتا دے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. نہ ہم یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، کیا سازشیں ہو رہی ہیں، اور نہ یہ ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہم. تو اے اللہ ہمیں سمجھا دے، ہمیں ہاتھ پکڑ کے چلا دے، اور ہمیں یہ جو وبائی امراض کی ایک پریشانی ہے، اس سے ہم کو نکال لے. اور جو یہ لاک ڈاؤن ہے کہ گھروں کے چولہے بجھ جائیں، قحط پڑ جائے، تاکہ لوگ مجبور ہو جائیں دجال کی بات ماننے پر. پورے ملک جو ہیں وہ مفلوج کر دیے جائیں گے قحط کے ذریعے، اور مختلف طریقوں سے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کے تحت آ جائیں، چھوڑ دیں اپنے اللہ کو، اپنے مولا کو، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، قرآن کو، بیت اللہ حرام کو چھوڑ دیں، بھول جائیں. یہ سارا کھیل تماشا ہے دجال کی طرف سے جو زور شور سے جاری ہے، اور ہمارے گھروں پہ دستک ہو رہی ہے، ہمارے دروازوں پر. اگر ہم نہیں سمجھ پائے تو پھر ہم کیسے اپنے کو بچائیں گے؟ صرف ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے گھروں کو آباد کر لو قرآن سے، ورنہ تمہارے گھر ویران ہو جائیں گے. ایک بات. دوسری بات، میں نے آپ کو رجوع رب کا معاملہ بتایا. جب حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر ایک جانی اور مالی مصیبت آئی، ایک آزمائش آئی، تو آپ نے سب سے پہلے اس کو سمجھا کہ اصل میں ہوا کیا ہے. اس آزمائش کو سمجھا کہ اللہ، شیطان نے ایک کھیل کھیلا اور میرے ساتھ یہ سب معاملات ہو گئے، بس اب تو ہی ہے جو ارحم الراحمین ہے، مجھے بچانے والا، تو مجھے بچا. یکسوئی، رجوع رب. اور اسی کے اوپر انہیں یقین محکم تھا کہ یہی رب ہے، یہی دروازہ ہے جو مجھے بچائے گا. اور الحمدللہ اللہ نے ان کے مسئلے کو حل کر دیا، پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر انہیں سارا کچھ دیا، جو لیا تھا اس سے بڑھ چڑھ کر دیا. اور آخر میں اللہ نے یہ عبارت لکھ دی کہ دیکھو عبادت گزارو، تمہارے لیے قیامت تک کے لیے سبق ہے. اس قصے میں ایوب علیہ السلام کے صبر، یکسوئی، رجوع رب، استغفار، بات کو سمجھنا اور سمجھ کے اللہ پہ اعتماد، یقین کرنا، اور اللہ ہی کی طرف دیکھتے چلے جانا. اور پھر اللہ جو کہتا ہے قرآن میں کبھی اپنوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا،
تو اللہ نے پھر وہ ایوب علیہ السلام کے مسئلوں کو حل کر دیا۔ اگر ہم اس سبق سے سبق لیں گے جو قرآن میں لکھا ہے تو انشاءاللہ جیسے ایوب علیہ السلام کو اللہ نے نکال لیا تھا اسی طرح سے ہم بھی نکل جائیں گے۔ ساری دنیا کا جو مسئلہ ہے وہ دنیا جانے اور ان کا رب جانے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ہمارا مسئلہ جو ہے اس کا حل اسی طرح سے ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی تحت ہوگا، جو بھی ہوگا ان کی بتائے ہوئے راستوں پہ چل کر ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا نہ ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق چلنے والا بنا دے، ان راستوں پہ چلنے والا بنا دے، اور ہمیں صحیح معنوں میں وہ صراط مستقیم مل جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، جس کے اندر دنیا کی تباہیوں سے بھی ہم بچ جائیں اور آخرت کی تباہیوں سے بھی اللہ ہمیں بچا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔